آپ کو جیسا کہ ہمارے استاذ گرامی نے بتایا کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ائمہ و محسنین عملی و اخلاقی نمونہ. میں اس حوالے سے آپ تمام لوگوں کو بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ دور حاضر میں اور موجودہ وقت میں خاص طور سے ہمارے ملک عزیز ہندوستان کے اندر اس موضوع کی نہایت ہی اہم ضرورت ہے. اس پہ گفتگو ہونی چاہیے. یہ موضوع کافی حساس ہے. آپ کو پتہ ہے تمام اہل علم یہاں بیٹھے ہیں, ہمارے طلبہ بھی بیٹھے ہیں, وہ بھی پڑھتے ہیں, اور مدرسین ہیں, معلمین ہیں, اساتذہ ہیں, علم سے ان کا گہرا تعلق ہے. وہ سبھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب ہم امت اسلامیہ کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب اسلامی ریاست قائم ہوئی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر اسلامی پوری سلطنت قائم کی تو وہاں پہ سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی وہ مسجد تھی. یہی وجہ ہے کہ پورے تن من دھن کے ساتھ اور پوری دندہی کے ساتھ, پوری توجہ اور لگن کے ساتھ وہاں پہ مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی, اور مسجد کی تعمیر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا, اپنا ہاتھ بٹایا اور آپ نے تمام کاموں میں خود شرکت کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ مسجد اسلامی سوسائٹی, اسلامی معاشرہ اور مسلمانوں کا قلب ہے, ان کا مرکز ہے, اور مسجد کے اندر امت مسلمہ کی زندگی اور ان کی حیات مزبر ہے, پنہا ہے. یہ مسجد امت مسلمہ کی زندگیوں کا مرکز ہے. آپ جب مسجد نبویہ کے دور کا مطالعہ کریں گے, مسجد نبوی کی خدمات کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلامی ریاست مدینہ کے اندر مسجد نے ہمہ جہت خدمات انجام دی ہے, مسجد نے ہمہ جہت رول ادا کیا ہے. اور یہ مسجد کا دور بعد کے ادوار تک چلتا رہا, بعد کے زمانوں تک چلتا رہا. جو قرون مفضلہ ہے, بہترین ایام ہیں, سلف صالحین کے جو زمانے رہے ہیں, ان تمام زمانوں تک مسجد اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے. اسی وجہ سے امت مسلمہ ترقی کرتی رہی, مسلمان عزت و شوکت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے, روب و دبدبہ کے ساتھ زندگی گزارتے رہے, اور ہر جگہ کامیابی کا پرچم لہرایا, ہر جگہ اسلام کے کلمہ کو بلند کیا اور دشمنوں کو شکست و ریخت سے دوچار کیا. مسجد صرف پنج وقتہ نمازوں کی جگہ نہیں ہے, نماز کی ادائیگی کا مقام نہیں ہے, بلکہ مسجد تعلیم و تربیت کا مرکز بھی ہے. یہاں اسلامی احکامات بتائے جاتے ہیں, شریعت کے مسائل بتائے جاتے ہیں. مسجد صرف نمازوں کی جگہ نہیں ہے, بلکہ یہ اکیڈمی ہے, یہ اسکول ہے, یہ مدرسہ ہے. بلکہ سچ پوچھئے تو آج کے کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے کم مسجد کی حیثیت اور مرتبہ نہیں ہے. یہ مسجد عدالت بھی ہے, یہاں مسلمانوں کے مسائل سلجھائے جاتے ہیں. یہ مسجد ایک کمیونٹی ہال ہے, یہاں پہ مسلمانوں کے دینی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں. یہ مسجد غریب مسلمانوں کا مسکن ہے, جہاں پہ بے یار و مددگار مسلمان پناہ لیتے ہیں اور اپنی ٹھکانہ, اپنی رہائش بناتے ہیں, اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں. یہ مسجد ہر اعتبار سے اسلامی سوسائٹی, اسلامی معاشرہ, مسلمانوں کا قلب ہے اور امت مسلمہ کی روح اور جان ہے. اس کی حیثیت اور اس کے کردار کو سمجھنا اور اس کے کردار کو بحال کرنا نہایت ہی ضروری ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج امت مسلمہ ہر طرح کی ذلت و رسوائی کا شکار ہے. امت مسلمہ اور خاص طور سے مسلمانان ہند
پستی اور انحطاط کے شکار ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نہ مسجد کے کردار کو پہچانا، نہ مسجد کی حیثیت کو سمجھا، اور نہ ہی مسجد کے جو اصل ذمہ دار امام ہوتے ہیں، مسجد کے جو اصل رہبر امام ہوتے ہیں، ان کی قدر و منزلت کو پہچانا اور ان کے مقام کو بحال کیا، جس کی وجہ سے آج مسلمان ہر طرح کی پریشانیوں کے شکار ہے۔ اس ذلت میں، اس رسوائی میں ہم کس چیز کا رونا روئے؟ کیا اس متولی، اس صدر، اس سیکریٹری کا رونا روئے جو اسلامی تعلیمات سے ناآشنا ہیں، یا ایسے نیم عالم اور نیم جاہل امام کا رونا روئے جو اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں اور اپنی تمام طرح کی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے وہ غافل اور ان میں وہ کوتاہی برت رہے ہیں، یا ہم اس عوام کا رونا روئے جو عوام مسجد کے امور و معاملات سے الگ ہیں، مسجد کی چیزوں سے وہ ہر طرح سے لاپرواہ ہیں اور معدیت میں، معصیت میں غرق ہیں۔ میرے دینی ملی بھائیوں اور سامعین، مہمانان نظام، میں آپ تمام کو بتا دوں کہ آج سب سے پہلے ہمیں مسجد کے کردار کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، مسجد کی ہمہ جہت خدمات کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے، اور مسجد کا جو مقام ہے اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم مسجد کے کردار کو بحال کریں گے تو خود بخود مسجد کا جو اصل رہبر ہے، قائد ہے، امام، ہم ان کے مقام کو سمجھیں گے، ان کے مرتبہ کو سمجھیں گے، اور ان کی جو مرتبت ہے، ان کی جو قدر ہے اور ان کی جو منزلت ہے، ہم اس کو سمجھیں گے، اور اس طرح سے ہمارے معاشرہ کی ترقی ہوگی، ہمارے سماج کی ترقی ہوگی، ہماری سوسائٹی کی ترقی ہوگی۔ امام اور مؤذن، اسلام میں ان دونوں کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ شریعت اسلامیہ نے امام اور مؤذن کے سلسلے میں کتنی بہترین تعلیمات دی ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر امام اور مؤذن کے مقام اور مرتبہ کو بیان کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح عمدۃ الفقہ کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایسے کام بتائیے، ایسے عمل بتائیے جس کو میں کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن امام قومک، تم اپنی قوم، اپنے سماج اور اپنے معاشرے کا امام بن جاؤ، مسجد کے امام بن جاؤ۔ اس شخص نے کہا کہ فَإِن لَمْ أَقْدِرْ، اگر میں امام بننے کے لائق نہ ہوں، امام نہ بن سکوں، تو میں کیا بنوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس آدمی سے کہا کہ کن مؤذنہم، تم اپنی قوم اور اپنے سماج کا مؤذن بن جاؤ۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ شریعت اسلامیہ میں امام کا بڑا مقام ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس عہدے کی ترغیب دی اور جس عہدے کو اپنانے کا حوصلہ دیا اور مشورہ دیا، وہ امامت کا عہدہ تھا۔ اگر امامت کا عہدہ نہ ملے تو اس شخص کو اللہ کے رسول نے مؤذن بنانے کا مشورہ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر، اس کائنات میں سب سے محترم بالشان، عظیم الشان اور عالی مرتبت کوئی عہدہ ہے تو امام کا عہدہ ہے، مؤذن کا عہدہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرہ نے، ہمارے سماج نے اور ہمارے مسلمانوں نے اس عہدہ کو نہایت ہی حقیر بنا دیا ہے، اس عہدہ کو نہایت ہی کمتر بنا دیا ہے، اور آج ہمارے سماج اور معاشرہ کے اندر امام سب سے کم سے کم حیثیت رکھنے والے فرد بن گئے ہیں، اور امام کو ہر طرح سے مطعون کیا جاتا ہے۔ امام مظلوم ہے اور مؤذن کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، مؤذن تو ناکارہ انسان تصور کیا جاتا ہے۔ یہ نہایت ہی تکلیف کی بات ہے، اور ہمارے مسلمانوں کے لیے، ہمارے سماج کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ لہٰذا
ائمہ اور مؤذنین اپنے رول کو، اپنے کردار کو اور اپنی ذمہ داریوں کو اسی وقت بحسن خوبی نبھائیں گے جب ہم مسجد کے کردار کو بحال کریں گے اور مسجد کی حیثیت کو، مسجد کے مرتبہ کو سمجھیں گے، تبھی جا کر کے ہمارے سماج کا بھلا ہوگا، امت مسلمہ کا بھلا ہوگا، ہمارے ملک کا بھلا ہوگا، اور تبھی جا کر کے ہم ذلت و پستی سے باہر نکلیں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے مسجد کے جو ذمہ داران ہیں، متولیان ہیں، جو صدر ہیں، جو سیکریٹری ہیں اور جو عوام الناس ہیں، وہ مسجد کی اہمیت کو اور اس کی ضرورت کو سمجھے اور مسجد کی جو اہم شخصیت ہے اور مسجد کا جو اہم جز ہے امام، ان کے مقام اور مرتبہ کو سمجھے اور مسجد کے کردار کو بحال کرنے کے لیے تمام کے تمام افراد اپنے اپنے حصے کی ذمہ داریوں کو نبھائیں اور امانت و دیانت کے ساتھ اور شریعت کی جو تعلیمات ہے ان کی روشنی میں وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے تو امام اپنے کردار کو ادا کریں گے، مؤذن اپنے کردار کو ادا کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہماری اصلاح کا کام ہے اور ہماری تعلیم اور تربیت کا کام ہے وہ بحسن خوبی انجام پائے گا۔ لہٰذا سب سے پہلے جو مسجد کے ذمہ داران ہیں ان کی ذمہ داری ہے اور ان کا فریضہ ہے کہ وہ ایسے امام کا انتخاب کرے جو علم اور اہلیت رکھنے والے ہوں، جو شرعی تعلیمات کو جاننے والا ہو، اور ایسا اس وقت ہوگا جب متولیان اور مسجد کے ذمہ داران مالی قربانیاں دیں گے، عوام الناس جاگیں گے اور وہ ہر طرح سے دین کی دعوت کے لیے اور شریعت کی تبلیغ کے لیے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے مالی قربانیاں پیش کریں گے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی مسجدیں ہیں جہاں سرے سے امام نہیں متعین کیے جاتے ہیں کہ کہیں تنخواہ نہ دینا پڑے، اور بہت ساری ایسی مسجدیں ہیں جہاں پہ جیسے تیسے کر کے اماموں کا انتخاب تو عمل میں آ جاتا ہے لیکن کم تنخواہ دینے کی وجہ سے، پیسہ نہ دینے کی وجہ سے وہ ہر طرح سے نااہل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے اور امام کا جو کردار ہے وہ مفقود ہو جاتا ہے۔ امام کی جو خدمات ہے لوگ دور دور تک ان سے آشنا نہیں ہو پاتے ہیں، اور مسجد جو تعلیم و تربیت کا مرکز ہے، جو دعوت و اصلاح کا مرکز ہے اور جو تمام طرح کے انقلابات کا گہوارہ ہے، ان تمام چیزوں سے مسجد محروم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جو متولیان ہیں وہ ایسے امام کا انتخاب کرے جو ہر اعتبار سے لائق اور فائق ہو، اور ایسا اسی وقت ہوگا جب ہم مسجد کی اہمیت کو سمجھیں گے اور جو امام ہیں ان کی قدر و منزلت کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک اور اہم بات کہنی ہے، وہ یہ کہ امام منتخب کرتے وقت ان کے عقیدے کو دیکھنا، ان کے منہج کو دیکھنا، ان کے افکار و نظریات کو دیکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ آج بہت سارے سلفی مساجد ہیں، بہت سارے اہل حدیث کی بستیاں ہیں جہاں پر ایسے اماموں کا انتخاب عمل میں آ جاتا ہے جو یا تو سلفی العقیدہ ہوتے ہی نہیں ہیں، صحیح العقیدہ ہوتے ہی نہیں ہیں، یا پھر وہ ایسے امام ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سلفی العقیدہ باور کراتے ہیں لیکن ان کے افکار و نظریات منحرف ہوتے ہیں اور وہ سلفی عقیدہ سے بغض و عناد رکھنے والے ہوتے ہیں، یا بہت سارے ایسے امام ہیں جو بالکل نااہل ہوتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو کسی بھی طور پر ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہماری پریشانیاں ہیں اور کوتاہیاں ہیں اس وقت تک دور نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ ہم مسجد کے مقام اور مرتبہ کو نہیں سمجھیں گے، مسجد کی حیثیت کو نہیں سمجھیں گے، اور امام کا جو مقام ہے، امام کی جو قدر و منزلت ہے اس کو نہیں سمجھیں گے، تب تک ہم اپنے معاشرے کا بھلا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارے ائمہ ہیں، مؤذنین ہیں، وہ عوام الناس کے سامنے، اسلامی سوسائٹی کے سامنے اپنے آپ کو اخلاقی نمونہ پیش کرے، عملی نمونہ پیش کرے، اور وہ اپنے کردار کو اچھی طرح سے نبھائیں۔ وہ صرف مسجد کے امام نہیں ہیں، نمازوں کی امامت کرنے پر مامور نہیں ہیں، بلکہ وہ بیک وقت امام بھی ہیں، داعی بھی ہیں، مصلح بھی ہیں، مربی بھی ہیں، وہ سیاسی اور سماجی رہنما بھی ہیں۔ ایک امام ایک سماج کا قائد ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے۔ ایک امام کو ہر اعتبار سے لائق اور فائق ہونا چاہیے، ان کے اندر ایسی قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ سماج اور معاشرہ
کو بہت دور تک لے جائے اور سماج اور معاشرہ کی تقدیر کو بدل سکے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ائمہ اور مؤذنین کی بھی بہت ساری کمیاں ہیں اور افسوسناک پریشانیاں ہیں۔ وہ یہ کہ بہت سارے ائمہ اور مؤذنین ایسے ہیں جو اپنے فرائض کے تئیں، اپنی ذمہ داریوں کے تئیں نہایت ہی سست ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں۔ وہ پنج وقتہ نمازوں کی امامت بھی صحیح طریقے سے نہیں کراتے ہیں، بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ غیر اخلاقی حرکات و سکنات کے شکار ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ایسی برائیاں ہوتی ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ خاص طور سے آج کل کے جو ائمہ ہیں وہ منشیات کے شکار ہوتے ہیں۔ آج کون امام نہیں ہے؟ تقریباً اکثر امام کا حال یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی منشیات کے شکار ہوتے ہیں، یا تو گٹکا کھاتے ہیں، یا کھینی کھاتے ہیں، یا پھر وہ گل کرتے ہیں، وہ شیکر پراگ تک کھاتے ہیں اور زردہ والا پان کھاتے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی امام کو زیب نہیں دے سکتی ہے، کسی بھی امام کے شان کے خلاف ہے، اور جب تک اماموں کے اندر یہ خرابیاں رہیں گی، یہ کمیاں رہیں گی، تب تک ہم نمونہ نہیں بن سکتے ہیں، آئیڈیا نہیں بن سکتے ہیں، اور عوام الناس پہ ہمارا کوئی اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری تقریروں کا، ہمارے خطبوں کا اور ہماری دعوت و اصلاح کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایک ہاتھ سے روٹی نہیں پکتی ہے۔ اگر متولیان کی بہت ساری غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اور وہ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے ہیں، تو دوسری طرف ہمارے ائمہ بھی ایسے ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہر طرف کے جو ذمہ دار ہیں اور جو بھی مسجد سے جڑے ہوئے افراد ہیں، ان تمام کو اپنے حصے کی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی ادا کرنا ہوگا، تبھی جا کر کے عام الناس کا بھلا ہوگا، ہمارے معاشرے کا بھلا ہوگا، امت مسلمہ ترقی کرے گی اور امت مسلمہ پھر سے اپنے وقار کو بحال کرے گی، اور جو ہماری کھوئی ہوئی عظمت ہے اور سطوت ہے، جو شوکت ہے، ہم اس کو بحال کر پائیں گے۔ ورنہ اگر صرف ہم نے مسجدوں کو صرف نمازوں کی جگہ مان لیا اور امام کو صرف نمازوں کا امام مان لیا، تو پھر ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں اور اپنی ذلت و رسوائی سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے فرائض کو بحسن خوبی ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے ہمارے اماموں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام پھر سے دنیا کی امامت کا۔ لہٰذا صرف ہم نمازوں کے امام نہیں ہیں، بلکہ ہم ایک لیڈر ہیں، ایک رہنما ہیں۔ ہمارے جو ائمہ یہاں تشریف فرما ہے، ہمارے جو علماء تشریف فرما ہے، انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ انبیاء کے وارثین ہیں۔ اس امامت کے عہدہ پر ہمارے رسول رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فائز رہے ہیں۔ ان کے بعد خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امامت کے عظیم عہدہ پر فائز رہے ہیں۔ انہیں احساس کرنا ہوگا کہ یہ کوئی عام عہدہ نہیں ہے، عام ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ بڑی حساس ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے امام کے لیے دعا فرمائی ہے، مؤذن کے لیے دعا فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اللہم الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین۔ ترمذی کی روایت ہے، 207 نمبر کی حدیث ہے، اور صحیح ابو داؤد میں 530 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اور مؤذنین کی ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے فرمایا کہ اے امام، تو عوام الناس کا ضامن ہے، اور جو مؤذن ہے وہ عوام الناس کا امین ہے۔ لہٰذا اماموں کو راہ راست پر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اور مؤذن سے جو کمیاں ہو جاتی ہے، کوتاہیاں ہو جاتی ہے، ان کے درگزر کرنے کے لیے آپ نے دعا کی ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ امامت کا جو عہدہ ہے وہ نہایت ہی عظیم الشان ہے اور حساس بھی ہے۔ اسی طریقے سے مؤذن کا جو ہوتا ہے وہ بھی اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے لمبی گردن مؤذنوں کو ہوگی، یہ بڑا فضل ہے، یہ بڑا مرتبہ ہے۔ آج مؤذن سب سے کم تر لوگ مانے جاتے ہیں، جو کسی کام کے لائق نہیں ہوتے انہیں مؤذن بنا دیا جاتا ہے۔ نہ ان کی آواز اچھی ہوتی ہے، نہ وہ کسی طرح کے کلمات کو جانتے ہیں، نہ وہ زبر زین کو جانتے ہیں، بلکہ سب سے ہکلا کر بولنے والے اور تتلا کر بولنے والے، اور کسی طرح گفتگو نہیں کر سکتے ہیں لیکن اذان دینے کے لیے معمور کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہماری بے حسی کی دلیل ہے اور ہماری ہر طرح سے غفلت کی دلیل ہے۔ جب تک کہ ہم اپنی کمیوں کو اور خامیوں کو
دور نہیں کریں گے تب تک مسجد کا کردار بحال نہیں ہو سکتا ہے، امام کا کردار بحال نہیں ہو سکتا ہے، اور اس وقت تک ہماری بھلائی نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے جو ذمہ داران ہیں اور متولیان ہیں انہیں اس بات کو سمجھنا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہمارے ائمہ ہیں، مؤذنین ہیں، انہیں اخلاقی اور عملی نمونہ پیش کرنا ہوگا۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ امت مسلمہ کی ترقی کا سامان پیدا کر دے، اور مسجد کا جو کردار ہے اس کو پھر سے بحال کر دے، اور ہمارے ائمہ کو، مؤذنین کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عملی اخلاقی نمونہ پیش کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ تھے فضیلت الشیخ فہیم جسیم مدنی حفظہ اللہ۔